حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، اس کی توجہ ادھر ادھر تھی، کبھی انگلیوں سے کھیل رہا تھا، کبھی یہاں وہاں دیکھ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ دعا بھی مانگ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت کی طرف توجہ کر، اپنی حاجت پہ خیال کر، اور اپنے گناہوں کو یاد رکھ، اپنے گناہوں کو یاد رکھ۔ اللہ ایسی دعائیں قبول نہیں کرتا جو اس کی رحمت کی طرف توجہ نہ ہو۔ اللہ وہ دعا قبول نہیں کرتا جس میں اس کی رحمت کی طرف توجہ نہ ہو۔ اگر رحمت کی طرف توجہ نہ ہو دعا قبول نہیں ہوتی۔ روح البیان سے ایک بہت اعلیٰ مثال آپ کے آگے بیان کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص رو رو کے گر گڑا کے دعائیں مانگ رہا ہے، اونچی اونچی رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہے بیچارہ، اگر میرے اختیار میں ہوتا نا تو میں جو مانگ رہا ہے اس کو عطا کر دیتا۔ روح البیان میں موجود ہے، فوراً اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، موسیٰ میں تیرے سے زیادہ رحیم و کریم ہوں، یہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں تجھ سے زیادہ رحیم بھی ہوں، تجھ سے زیادہ کریم بھی ہوں۔ مانگ تو مجھ سے رہا ہے، میں اس کو عطا اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ اس کا خیال بکریوں کی طرف ہے، ہاتھ میرے آگے پھیلائے ہیں، خیال بکریوں کی طرف ہے۔ میں وہ دعا قبول نہیں کرتا، میں وہ دعا قبول نہیں کرتا جن میں میری رحمت کی طرف توجہ نہ ہو، جن میں میری رحمت کی طرف توجہ نہ ہو۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ کون سی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو رات کے آخری پہر میں اور فرض نماز کے بعد مانگی جائے۔ ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اذان و اقامت کے درمیان کی گئی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ طبرانی ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے، امام حاکم بھی اس حدیث کو لائے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضور فرماتے ہیں جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو ضرور پورا فرمائے گا۔